بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کے ایپیسوڈ نمبر 18 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی، پھر کون وہ چونکی، کیا ہمایوں اس کا نام اس نے آہستہ سے لیا تھا۔ میں وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ میمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہیں، کیا سمجھنا چاہ رہی ہیں، مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میمل، تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب کھل گیا۔ میمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں؟ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ رکھائی سے کہتی ہوئی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ میمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی، دروازے کی چٹکنی چڑھا کر شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورۃ مائدہ کی 106 آیت تھی، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت سے موت کا وقت، وصیت مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خود کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کا قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یکایک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہ تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچی سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے، کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔
وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ ٹھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے تھے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر میں لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے؟ ادھر کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ جھلتا ٹکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹکا ایک آواز کے ساتھ میز پر گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، مجھے تم یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کے آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا اٹھی، خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پر آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہاں ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو باہر لے کے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کے واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد نکاح خان کو ابھی بلاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو سکتے میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد اسے چھوڑ دو۔ یکدم حسن نے فواد کو پوری قوت کے ساتھ دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے اسے کچھ سخت کہتا فضا نے بازو سے پکڑ کر حسن کو ایک طرف کر دیا۔ یا میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں۔ وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پہ بھی مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف گری، منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پر رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا۔ محمل گٹھری بنی چند قدم پیچھے کھنچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کرتے، فرشتے ان کے اور محمل کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھری بنی بیٹھی محمل کے سامنے وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا،
محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تھا اسے پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی، اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسے لے گئی تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی اور بس؟ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک ثانیہ کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کے سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ ایک دم الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب محمل وہ لڑکی ہے نا جو ایک بار پہلے بھی ایک رات باہر گزار چکی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو فوراً یقین کر لیا جائے گا نا؟ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن؟ تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔ اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تھوکے گا تم پر کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ سی گھٹی گھٹی آواز میں وہ مشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پہ تیار ہو؟ ویری گڈ کزن۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے غصے میں تڑپ کے اسے دیکھا۔ محمل کی شادی تمہارے بھائی سے ہرگز ہونے نہیں دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اسے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے، اسے طلاق دلا کر گھر سے باہر نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے۔ وہ بہت سکون سے بولا، گو کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اسے فواد سے اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اسی لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دے آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کروا رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا آہستہ آہستہ اس کو چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں عاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ، یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو۔ تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پر ایک نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا۔ زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جانا، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دیں، ہم کیا پورا خاندان شریک ہوگا؟ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر کاغذ پڑا ہے، وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتے سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کے اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند کر رکھی ہے۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ جو فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے،
یہ دونوں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حقوق سے ہمارے گھر میں بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی اور پھر اس کی شادی کے لیے۔ ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت تک بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیوں اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان سے کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کا میکہ بدنامی کے باعث چھوٹے گا؟ آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں۔ خیر، وہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پر سائن کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں۔ ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکہ رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے۔ کر دیجئے سائن۔ مگر فواد آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ بدقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ بتاؤ مجھے، وہ ذہانی کیفیت میں چلائی تھی۔ ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا۔ ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر فرشتے، مجھے ہے، میں اب تنگ آ چکی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے لے سب۔ وہ دھڑا سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیے۔ لے لو سب کچھ، تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ ڈالی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے دستخط کر دیے، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا، مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ۔ تائی مہتاب نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بے وقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہے۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا
اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی تم سائن، وہ کر آیا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شاک کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگیں۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں واقعی گولی مار دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا تھا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو وہ مر جائے گی، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھڑکا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کی گردن پہ چھوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی، پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور واقعی گولی چلانے والا تھا۔ 1 لمحہ بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ فرشتے سائن کرے گی یا نہیں، اور پلیز یہ نیکسٹ کا کمنٹ بار بار مت کیا کریں۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو ہر روز دوپہر کے 3 بجے اور شام کو 8 یا 9 کے درمیان اپلوڈ ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ انتظار کیا کریں، بار بار نیکسٹ کے کمنٹ مت کیا کریں، اچھے کمنٹس کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔